الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ یہ مضمون فضائل دعا کے صفحہ 218 تا 232 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے کہ 17 صفحات پڑھ یا سن لے، اس کی دعاؤں پر رحمت کی خاص نظر فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ درود پاک کی فضیلت۔ ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فصل ہشتم، ان لوگوں کے بیان میں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قال الرضا، وہ 19 ہیں۔ 8 حضرت مصنف قدس سرہ نے ذکر فرمائے اور 11 فقیر غفر اللہ تعالی لہ نے زائد کیے۔ اول، نمبر 1، مضطر یعنی بے چین و پریشان حال۔ قال الرضا، اس کی طرف تو خود قرآن عظیم میں اشارہ موجود۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ترجمہ کنز الایمان، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ دوم، نمبر 2، مظلوم اگرچہ فاجر ہو، اگرچہ کافر ہو۔ قال الرضا، حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم بے شک ضرور میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد۔ سوم، نمبر 3، بادشاہ عادل۔ چہارم، نمبر 4، مرد صالح۔ پنجم، نمبر 5، ماں باپ کا فرما بردار۔ ششم، نمبر 6، مسافر کی دعا کی قبولیت والی حدیث کو ابن ماجہ، عقیلی، بہقی اور بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، جبکہ بزار نے حتی یرجع، یہاں تک کہ لوٹ آئے کے الفاظ کا اضافہ کیا، اور اسی حدیث کو ضیاء نے حضرت انس اور احمد و طبرانی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہوا کہ اس کی یعنی مسافر کی دعا ضرور مستجاب ہے، جس میں کچھ شک نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں اور بخاری نے الادب المفرد میں اور ابو داؤد و ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور ان متعدد احادیث میں سے ابن ماجہ اور ضیاء کی روایت کردہ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ بھی ہے۔ بزار کے یہاں حدیث ابو ہریرہ ان الفاظ میں ہے، 3 شخص ہیں کہ اللہ عز و جل پر حق ہے کہ ان کی کوئی دعا رد نہ کرے، روزہ دار تا افطار، اور مظلوم تا انتقام، اور مسافر تا رجوع۔ ہفتم، نمبر 7، روزہ دار۔ قال الرضا، خصوصاً وقت افطار۔ ہشتم، نمبر 8، مسلمان کے لیے اس کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں دعا مانگے۔ قال الرضا، حدیث شریف میں ہے یہ دعا
نہایت جلد قبول ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کے حق میں تیری دعا قبول اور تجھے بھی اسی طرح کی نعمت حصول۔ دوسری حدیث میں فرمایا یہ دعا حاجی و غازی و مریض و مظلوم کی دعاؤں سے بھی زیادہ جلد قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، بہقی شعب الایمان میں صالح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں 5 دعائیں مقبول ہیں، پھر وہ ذکر کی، یعنی مظلوم، حاجی، مجاہد کہ جہاد کے لیے نکلے، مریض اور مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں نہایت جلد قبول ہونے والی دعا ایک مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں مانگی گئی دعا، بلکہ تیسری حدیث میں ارشاد ہوا کہ اس سے زیادہ جلد قبول ہونے والی کوئی دعا نہیں۔ نمبر 2، اس حدیث کو ترمذی اور اسی کی مثل طبرانی اور دیگر محدثین کرام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ چوتھی حدیث شریف میں آیا یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو بزار نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ نمبر 9، قول الرضا، والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ ایک حدیث شریف ذکر کی جاتی ہے کہ یہ دعا امت کے لیے دعائے نبی کے مثل ہوتی ہے۔ اس حدیث کو دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ نمبر 10، قول الرضا، اولاد کی دعا والدین کے حق میں۔ ابو نعیم واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ سے اور وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی 4 آدمیوں کی دعائیں قبول ہیں۔ نمبر 1، عادل بادشاہ۔ نمبر 2، وہ شخص کے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے، اور نمبر 3، مظلوم کی دعا، اور نمبر 4، وہ شخص جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ 11، نمبر 11، قول الرضا، حاجی کی دعا جب تک اپنے گھر پہنچے۔ حدیث شریف میں ہے جب تو حاجی سے ملے اسے سلام کر اور مصافحہ کر اور درخواست کر کہ وہ تیرے لیے استغفار کرے قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو کہ وہ مغفور ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کی۔ دوسری حدیث شریف میں ہے حاجی کی دعا رد نہیں ہوتی جب تک پلٹے۔ اس حدیث مبارکہ کو بہقی اور دیلمی نے روایت کیا اور یہ حدیث مبارکہ آگے 17 میں آئے گی۔ 12، نمبر 12، قول الرضا، عمرہ کرنے والا۔ حدیث شریف میں ہے حج و عمرہ والے خدا کے مہمان ہیں، دیتا ہے انہیں جو مانگے اور قبول فرماتا ہے جو دعا کریں۔ اس حدیث کو بہقی نے روایت کیا۔ 13، نمبر 13، قول الرضا، مریض کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بیمار کے پاس جاؤ اس سے اپنے لیے دعا چاہو کہ اس کی دعا مثل دعائے ملائکہ ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے مریض کی دعا رد نہیں ہوتی یہاں تک کہ اچھا ہو۔ اس حدیث کو ابن ابی دنیا اور اسی کی مثل بہقی اور دیلمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ 14، نمبر 14، قول الرضا، ہر مومن مبتلائے بلا یعنی بلائے دنیاوی و جسمانی یہ مریض سے عام ہے۔ حدیث شریف میں ہے سلمان رضی اللہ عنہ سے ارشاد ہوا اے سلمان بے شک مبتلا کی دعا مستجاب ہے۔ اس حدیث کو دیلمی نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے مومن مبتلا کی دعا غنیمت جانو۔ اس حدیث کو ابو شیخ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ 15 نمبر 15 قول الرضا، جو یاد خدا بکثرت کرتا ہو۔ حدیث شریف میں ہے 3 شخصوں کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا، ایک وہ کہ خدا کی یاد بکثرت کرے، اور مظلوم اور بادشاہ عادل۔ اس حدیث کو بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ 16 نمبر 16 قول الرضا، جو تنہا جنگل میں جہاں اسے اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھتا ہو کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ ابن مندہ و ابو نعیم معرفت الصحابہ میں حضرت ربیعہ بن وقاص رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 مقامات ایسے ہیں کہ ان میں بندے کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک وہ بندہ جو جنگل میں کھڑا ہو کر اس حال میں نماز ادا کرے کہ اسے اس کے رب عز و جل کے سوا کوئی نہ دیکھتا ہو۔ 17 قول الرضا، غازی کہ غزائے کفار کے لیے نکلے، یعنی کفار سے جہاد کے لیے نکلے جب تک واپس آئے۔ دیلمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی کہ 4 دعائیں رد نہیں کی جاتی، حاجی کی دعا جب تک لوٹ نہ آئے، اور غازی کی دعا یہاں تک کہ واپس ہو۔ نمبر 2 اور بہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسناد متماسک کے ساتھ روایت کیا کہ 5 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر مذکورہ بالا افراد کا ذکر فرمایا، خصوصاً جب کہ معاذ اللہ اور ساتھی بھاگ جائیں اور یہ ثابت قدم رہے۔ نمبر 3 یعنی اور اس کا تذکرہ ربیعہ بن وقاص سے مذکورہ بالا روایت کردہ حدیث کے آخر میں ہے۔ حزدہم نمبر 18 قول الرضا، جس شخص نے کسی پر احسان کیا اپنے محسن کے حق میں اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 4 دیلمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ جس شخص نے کسی پر احسان کیا تو احسان کرنے والے کے حق میں اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 19 نمبر 19 قول الرضا، جماعت مسلمانان کے مل کر دعا کریں، بعض دعا کریں بعض آمین کہیں۔ طبرانی، حاکم اور بہقی نے حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ مسلمان جمع ہوں، ان میں بعض دعا کریں اور بعض آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ 11 کے فقیر نے ذکر کیے، ان میں سوائے نہم و دہم کہ باقی 9 صاحب حسن حسین سے بھی رہ گئے۔ اس حسن توفیق پر اللہ عز و جل ہی کے لیے سب خوبیاں۔ اللہ پاک جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ فصل نہم، ان اعمال صالحہ میں جن کے کرنے والے کو کسی دعا کی حاجت نہیں۔ قول الرضا، یہ فصل اگرچہ اس رسالے میں نہیں مگر اس مضمون کو حضرت مصنف علام قدسہ سرہ نے کتاب الجواہر میں افادہ فرمایا۔ فقیر غفر اللہ تعالی لہ بوجہ جلالت فائدہ و عظمت عائدہ، یعنی عظیم فائدہ اور منفعت کے پیش نظر اسے یہاں ذکر کرتا ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں۔ اول نمبر 1 درود شریف، امام احمد و ترمذی و حاکم باسانید صحیحہ جیدہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جب 4 شب گزرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر فرماتے، اے لوگو
خدا کی یاد کرو، خدا کی یاد کرو، آئی راجفہ۔ راجفہ سے مراد ہے قیامت کا پہلا نفخہ، چونکہ اس نفخے سے زمین میں سخت زلزلہ پڑ جاوے گا۔ اس کے بعد آتی ہے رادفہ۔ رادفہ سے مراد دوسرا نفخہ جس سے مردے جی اٹھیں گے۔ آئی موت ان چیزوں کے ساتھ جو اس میں ہے۔ اے لوگو خدا کی یاد کرو، خدا کی یاد کرو، آئی راجفہ۔ اس کے بعد آتی ہے رادفہ، آئی موت ان چیزوں کے ساتھ جو اس میں ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دعا بہت کیا کرتا ہوں، اس میں سے حضور کے لیے کس قدر مقرر کروں؟ فرمایا جتنی چاہے۔ میں نے عرض کی چہارم؟ فرمایا جس قدر چاہے، اور زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی نصف؟ فرمایا جتنی چاہے اور زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی اپنی کل دعا حضور کے لیے کر دوں، یعنی اپنی کل دعا کے عوض حضور پر درود بھیجا کروں؟ فرمایا ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے سب مہمات یعنی اہم اور مشکل کاموں میں کفایت کرے گا اور تیرے گناہ بخش دے گا۔ احمد طبرانی باسناد حسن راوی، یعنی یہ طبرانی کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنی تہائی دعا حضور کے لیے کروں؟ فرمایا اگر تو چاہے۔ عرض کی 2/3؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی کل دعا کے عوض درود مقرر کروں؟ فرمایا ایسا کرے گا تو خدا تیرے دنیا و آخرت کے سب کام بنا دے گا۔ اور بے شک درود سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور جس قدر اس کے فوائد و برکات مصلی یعنی درود شریف پڑھنے والے پر عائد ہوتے ہیں، ہرگز اپنے لیے دعا میں نہیں بلکہ ان کے لیے دعا تمام امت مرحومہ کے لیے دعا ہے کہ سب انہی کے دامن دولت سے وابستہ ہیں۔ سلامت ہما آفاق در سلامت تست، میں کیا بتاؤں تمنائے زندگی کیا ہے، حضور آپ سلامت رہیں کمی کیا ہے۔ دوم، نمبر 2، ذکر الہی۔ بہقی نے شعب الایمان میں بکیر بن عتیق، انہوں نے سالم بن عبداللہ، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر، انہوں نے اپنے والد حضرت فاروق اعظم، انہوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے رب العزت ذوالجلال تقدست اسماءہ سے روایت کی کہ فرماتا ہے جسے میری یاد میرے مانگے سے باز رکھے، میں اسے بہتر اس عطا کا بخشوں جو مانگنے والوں کو دوں۔ اسی واسطے حضرت سالم بن عبداللہ نے تمام مدت وقوف میں ذکر الہی پر اختصار کیا، اور تا غروب آفتاب یعنی غروب آفتاب تک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ ونحن لہ مسلمون، لا الہ الا اللہ ولو کرہ المشرکون، لا الہ الا اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین کہتے رہے۔ یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے ساری بادشاہت اور اسی کے واسطے سب خوبیاں، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگرچہ برا مانے مشرک۔ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ہمارا رب اور ہمارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ سوم، نمبر 3، تلاوت قرآن مجید۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب جلیل تبارک و تعالی سے روایت فرماتے ہیں
جسے تلاوت قرآن مجید میرے ذکر اور میرے سوال سے روک دے اسے افضل اس کا دوں جو تمام سائلین کو عطا کروں۔ پھر فرمایا، اور بزرگی کلام الہی کی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی بزرگی رب العزت جل جلالہ اس کی تمام مخلوق پر۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی رنگنے کی فضیلت، شرح صدور صفحہ 152 پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو شخص داڑھی میں خضاب، کالے خضاب کے علاوہ مثلا لال یا زرد مہندی کا لگاتا ہو، انتقال کے بعد منکر نکیر اس سے سوال نہ کریں گے۔ منکر کہے گا، اے نکیر، میں اس سے کیوں کر سوال کروں جس کے چہرے پر اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ مہندی لگانے کا طریقہ، پانی ڈالتے وقت مہندی میں جو گانٹھیں بن جائیں انہیں چمچ وغیرہ سے مسل دیجئے اور بھگونے کے کم از کم آدھے گھنٹے بعد اس طرح لگائیے کہ ہر سفید بال کی نوک سے لے کر جڑ تک خوب اچھی طرح مہندی پہنچ جائے۔ آدھے بلکہ 1 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ وقت کے بعد دھو لیجئے۔ اگر مزید بہتر رنگ چاہتے ہیں تو اسی پر دوبارہ مہندی لگائیے۔ مزید بہتری کے لیے چائے کی پتی ابال کر اس کے پانی میں مہندی بھگوئیے اور اوپر سے لیموں نچوڑ دیجئے۔ مہندی لگانے کے 4-5 دن بعد مونچھ، نچلے ہونٹ کے نیچے اور چہرے کے گرد جہاں سے بال جمنے شروع ہوتے ہیں وہاں جڑ میں سفیدی نظر آنے لگتی ہے، لہذا پوری داڑھی پر نہ لگانا چاہیں تو صرف سفیدی والے حصوں پر تھوڑی سی مہندی لگا لیا کریں۔ سفید داڑھی پر کم از کم ماہانہ 1 بار بلکہ چاہیں تو ہفتے 2 ہفتے بعد بھی مہندی لگائی جا سکتی ہے۔ سر یا داڑھی میں مہندی لگا کر سو جانا آنکھوں کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ہے۔ ایک نابینا نے سگے مدینہ عفیہ عنہ کو بتایا کہ 10 سال قبل کالی مہندی لگا کر میں سو گیا تھا، اٹھا تو نظر جا چکی تھی۔ عید ہو یا شادی، مرد کو مہندی سے ہاتھ پاؤں رنگنا گناہ ہے۔ چھوٹے منع کے ہاتھ پاؤں بھی مہندی سے نہ رنگے۔ بچے کو گناہ نہیں ہوگا، رنگنے والا گناہگار ہوگا۔ مہندی خریدنے کے بعد 1 آدھ ماہ کے اندر استعمال کر لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے مدت پوری ہونے والی ہو۔ جب مہندی کالی پڑ جائے، سخت گانٹھیں بن جائیں اور بھگونے کی صورت میں چکناہٹ نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی مدت ختم ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مومن کامل، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی یعنی مومن کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔